ہم پہ پاکستان پہ 150 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے. 150 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. ہمیں ایک ارب ڈالر مل جائے آج آئی ایم ایف سے تو وزیر خزانہ جا کے اسمبلی میں بیان دے گا اور جشن ہو جائے گا. اب سوچیں کہ 150 ارب فارن ڈیٹ ہے. اس کے علاوہ 10 کھرب روپے ڈومیسٹک مقامی بینکوں سے جو حکومت نے لیا ہوا ہے، کیونکہ حکومت کے خرچے پورے نہیں ہوتے. 12 ارب روپے کا 12 ارب روپے کا جہاز بھی آنا ہوتا ہے. اور اس طرح ہماری طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس طرح شاہ خرچیاں ہوگی. پر ہم کو اس کو سب کو مل کے پیٹ پہ جو پیٹی بندھی ہوئی ہے اس کو کھینچ کے تنگ کرنا اور پیٹوں کو اپنوں کو مختصر کرنا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کی نسل کو، اس کی اگلی نسل کو اور تیسری نسل کو نے جو انہوں نے کھانا ہے اور کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں، وہ ہم کھا چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں. یہ میں ماننے کو تیار نہیں کہ 150 ارب ڈالر پاکستان میں آیا ہو. اس کو لکھا ہوا آیا ہے لیجرز میں، کھاتوں میں، کمپیوٹرز پہ. وہ شہادت دیتے ہیں کہ 150 ارب ڈالر پاکستان میں آیا. اور 150 ارب ڈالر یہاں آیا ہو، اگر وہ صحیح لگایا گیا ہو، آیا تو ہے آئی ایم ایف کے کھاتوں میں بھی انہوں نے دیا ہے. پاکستان میں ہم کھاؤ کتنے ہیں کہ ہم نے اس کا ایک کوئی نشان کہیں ہو کہ جی یہ دیکھو یہ بلٹ ٹرین چل رہی ہے کراچی سے لنڈی کوتل تک، یہ دیکھیں جی یہ ہماری یونیورسٹی ہے جس میں ہارورڈ کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہے، یہ دیکھیں جی ہمارے اسپتال ہیں جس میں دنیا سے ڈاکٹر آ کے اور یہاں کام کرتے ہیں. ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہوتے، پر وہ کھاتوں میں ہی نہیں ہے جو آیا ہے پیسہ. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے بچوں اور اگلی نسلوں کی کمائی کو اور جو انہوں نے کھانا ہے وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا منفی پوزیشن ہے، کیونکہ ان بچوں نے بڑے ہو کے ہمیں ہی گالیاں دینی، اپنے پرکھوں کو گالیاں دینی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں 2 ہی باتیں میں نے عرض کرنا چاہتا تھا. اس وقت ٹائم کافی ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ایک منظم اور وسیع تر وسعت میں ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور وہ تحریک اشرافیہ تو ہمیں بانٹے رکھے گی بہت سے معاملات میں کہ یہ فوجی ہے، یہ غیر فوجی ہے، یہ سویلین ہے، یہ میرا کلیگ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ ٹی ایل پی کا ہے، اور یہ ادھر سے کیا وہابی ہے. یہ اس میں ہم تو بٹے رہیں گے، پر ہم بٹے ہوئے بٹ جب جاتے ہیں تو ہماری پیداوار کوئی نہیں ہوتی. پاکستان کوئی مینوفیکچر چیز نہیں کر رہا کہ جو ہم ساری دنیا میں دکھائیں کہ جی ہم یہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں، یہ مہیا کر سکتے ہیں، ہماری ایک اجارہ داری ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹافیاں بھی چین سے آ رہی ہیں. تو یہ ہم کو اس میں ایک وسیع تر تحریک، پہلے سوچ سے، اس قسم کے تھنک ٹینک سے مسائل ہم پوچھیں کتنے گمبھیر ہیں. گمبھیر بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنی طرف ہمسایوں کو دشمن بنایا ہوا ہے. اگر کوئی کہے کہ انڈیا کو پیسج دے دو سینٹرل ایشیا کے لیے، سارے لوگ کہتے ہیں اوے تو غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے. حالانکہ جو راوی کے پل پہ سب سے خوشحال بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ چارپائی پہ ساتھ لیٹا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب گزرتے ہیں وہ ٹول پہ، وہ ایک آدمی سویا ہوگا چارپائی پہ، پیٹ نکلا ہوا، اور اس سے پوچھو یہ کون ہے جی، یہ ٹھیکیدار ہے.
اس نے تو ادھر کے ٹرک جاتے ہوئے سے بھی لینا ہے، ادھر کے ٹرک جاتے ہوئے اس کو بھی لینا ہے۔ ہمارا بڑا پوٹینشیل تھا جو ہم نے ضائع کیا ہے۔ اب پوٹینشیل ہمارا اگر ضائع ہو جائے گا ٹرمپ ہی پہ تو وہ بھی پاکستان کو نقصان ہے۔ ہمیں ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، ہر کسی کے ساتھ تجارت رکھنی چاہیے، اور چین کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو تو پھر اس کے پہ ہمیں ڈیلیور بھی کرنا چاہیے۔ چین کو زیادہ ضرورت ہے اور فائدہ ہے گوادر کا، ہمیں بھی فائدہ ہے اگر وہ ڈیولپ کر دے۔ اپنا مفاد دیکھ کے بین الاقوامی سطح پہ چلنا چاہیے، اپنا ذاتی نہیں۔ ذاتی مفاد دیکھیں گے تو پھر آپ گانا بھی گا دیں گے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا آپ کو، آپ وہی گانا گا دیں گے تو گھنگرو بجا دیں گے۔ لیکن اپنا مفاد دیکھ کے جو پاکستان کا ہو اس پہ ہم پہلے ایک مائنڈ کے ہوں، ہماری سوچ ایک ہو، اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ محنت بھی کرنی پڑے۔ ہمارے ہاں ورک ایتھک کوئی نہیں ہے، وہ بھی بیچ میں لانا بڑا ضروری ہے۔ آپ جاری رکھیں۔ نہیں تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، یہ ایک عرض کر دوں کیونکہ یہ پلیٹ فارم بڑا اچھا ملٹی پارٹی پلیٹ فارم ہے۔ ملٹی پارٹی پلیٹ فارم میں یہ انیشیٹو لینے کا کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز میں اگر ایک کے ساتھ کی پٹائی ہو رہی ہو، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بالکل میں نے کہا تھا وہ سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ اب ایک کی پٹائی ہو رہی ہو اور ریاستی کارے اس کی کر رہے ہوں تو دوسرے ہم یا تالیاں بجائیں یا آنکھیں موڑ لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سیاستدان کو کھلا اور پورا یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی صلاحیتیں بڑھا سکے۔ ایک کو آپ جیل میں ڈال کے اس کا نشان بھی لے کے، حالانکہ پارٹی کا نشان کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط العام ہے، 2 منٹ میں یہ بات کر، پارٹی کا نشان نہیں ہوتا، یہ نشان غلط العام ہے کہ پارٹی کا نشان، یہ نشان پارٹی کا نہیں ہے، یہ نشان اس ووٹر کا ہے جو ان پڑھ ہے، جو نام نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی سہولت کے لیے تیر کا نشان اور یہ شیر کا نشان اور بلے کا نشان ہوتا ہے کہ اس کو سہولت ہو۔ اگر آپ اس سے وہ سہولت لے لیتے ہیں تو اس طرح جس طرح آپ نے اس کا ووٹ لے لیا، اور یہ آپ کو ویس صاحب بتائیں گے، ووٹ اگر آپ نے کسی کا نکالنا ہے لسٹ میں سے کہ یہ مر گیا یا چلا گیا یا اس پہ ہر ووٹر کو جس کا نام نکالنا ہے ووٹر لسٹ سے، اس کو نوٹس دینا پڑے گا، اس کو بلانا پڑے گا۔ اور اگر یہ اپنی پی ٹی آئی کو 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ ووٹ پڑے تھے، ہر ان کے ووٹر کو بلا کے آپ پوچھیں بھئی تمہارا ووٹ کیوں نہ کینسل کریں، اس سے پوری ہر ایک کا ٹرائل ہوگا، یوں ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ الیکٹورل رولز ایکٹ آف 1996 اور اب یہ 2017 کا جو آیا ہے الیکشنز ایکٹ، اس میں یہ موجود ہے۔ یہ ووٹ غلط العام جب صحیح ہو جاتا ہے نا، یہ اس طرح کہ غلط العام ہے پارٹی دا ووٹ، پارٹی دا ووٹ، پارٹی دا ووٹ، پارٹی دا ووٹ۔ آئین اور قانون کے تحت یہ پارٹی دا ووٹ نہیں ہے، یہ اس ووٹر دا ووٹ ہے جنہوں وہ ملنا چاہیے اور وہ حق تلفی ہوں ہے۔ اگر انہوں بغیر سنیا، بغیر نوٹس دیتے ہیں، بغیر جواب دے ہوندے وہ نام تسی کٹ دیو اور نشان لے جانا انجے ہی ہے جس طرح تسی ووٹ وہ ختم کر دو۔